الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، کرم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تراویح میں سن کر پڑھ کر ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. کتنے ممالک ایسے ہیں، اسلامی ممالک، جہاں قرآن کریم تراویح میں ختم نہیں ہوتا، حافظ بھی نہیں ہیں، سننے والے بھی ختم ہو گئے، وہ بھی تیار نہیں ہوتے. اور ایک اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ ملک ہے جہاں مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، حفاظ زیادہ ہیں. ایک ایک مسجد میں دو دو حافظ، ایک ایک مصلی پہ، ایک ایک مسجد میں تین تین چار چار جگہوں پر، مختلف جگہوں پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. مساجد بھری ہوئی ہیں، 20 رکعت کی تراویحاں ہیں، 1.25 سے پارہ، 1.5 سے پارہ، 1 پارہ تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سنتی ہے. یہ ہمارے ملک کی جو ایک بڑی بڑی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جتنے حفاظ رکھے، شاید دنیا میں اتنے حفاظ کہیں نہیں ہوں گے. اور ان میں بہت بڑا کردار ہمارے مدرسوں کا، ہمارے قراء کا، ہمارے ان اداروں کا ہے. ماں باپ کی محنت ہے، ماں باپ کی توجہ ہے، اصل تو ماں باپ کی محنت ہے، پھر اساتذہ اکرام کی محنت ہے. ماں باپ تیار ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، بچوں نے قرآن پاک پڑھا. رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے. ابھی امکان ہے اس بات کا کہ آج شب قدر ہوگی. ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے، میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ شب قدر کب ہوگی. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تحر رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں ڈھونڈو، تو ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 5 طاق راتیں، پانچوں شب قدر ہیں. اور 21، 23، 25، 27، 29 کوئی نہ کوئی تو ہوگی. اور نماز جو فرض نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ، ان کو ہم پڑھیں. تو مغرب، عشاء، فجر، تراویحاں اور اضافی جتنی عبادات ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں. کوئی مخصوص عبادت اس رات کی نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات میں ہم کیا پڑھیں؟ تو فرمایا کہ یہ پڑھو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ سراپا معافی ہی معافی ہیں. تحب العفو، معافی کو آپ پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. یہ ایک عمل ہے، لیکن کوئی اور مخصوص عمل نہیں ہے. پوری رات ایک جیسی ہے. یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی گھڑی آئے گی رات میں کہ وہ قبولیت کی ہوگی. پوری رات میں جس وقت بھی انسان رجوع اللہ کر لے، اللہ اس کا ثواب عطا فرمانے والے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. جتنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا حضرت نے کہ جتنی بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جاگ کر عبادت ممکن ہو وہ کر لو، باقی پر سو جاؤ.
لیکن کسی گناہ میں، کسی فضولیات میں مت لگو. یہ رات فضولیات میں لگنے کی راتیں نہیں ہیں کہ میچ ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، گھوم رہے ہیں. یہ راتیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں. یہ راتیں تو اپنی مغفرت کے لیے ہیں. یہ تو اپنا بینک بیلنس، اپنا جو آخرت میں جو ہمارا بینک بیلنس ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس انسان کو. فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں نہیں دیتے تھے، عادت نہیں تھی بددعائیں دینے کی. طائف کے میدان میں کتنے پتھر مارے، کتنی زیادتی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو اس وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم پیس کر رکھ دیں. انہوں نے اتنی توہین آمیز معاملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، بددعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. وہاں بددعا نہیں دی، لیکن رمضان کے معاملے میں آپ نے بددعا دی، سود کے معاملے میں آپ نے بددعا دی. سود کے معاملے میں فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا موکلہ کاتبہ وشاہدہ وقالہم فیہ سواء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور جو سود ادا کرتا ہے اس پر، جو سود کا گواہ بنتا ہے اس پر، جو سود کا کام لکھتا ہے اس پر، ان کو بددعا. رمضان کے اندر فرمایا کہ رغیم انف، بددعائیہ جملہ رغیم انف. بددعائیہ کا مطلب یہ کہ خاک آلود ہو اس انسان کی ناک، یعنی تباہ و برباد ہو وہ انسان. دخل علیہ رمضان، جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، پھر چلا بھی گیا، لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کی. اس لیے یہ راتیں اپنے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بس اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھنے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات، عبادتیں کرنے کی رات، ایک آیت ہے سورہ تغابن کی، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تم کو جمع کریں گے، یوم یجمعکم، جس دن اللہ رب العزت تم کو سے مراد تمام بنی نوع انسان جمع فرمائیں گے. لیوم الجمع، جو جمع کرنے کا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، اور وہی تغابن کا دن ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کے دو نام ہیں. قیامت کے دن کے دو نام ہیں، ایک تغابن، ایک یوم الجمع. ایک یوم التغابن، ایک یوم الجمع، یہ قیامت کے نام ہیں. جیسے قرآن کا فرمایا یوم یجمعکم، جس دن اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، لیوم الجمع، جمع کا دن، ذالک یوم التغابن، اور وہی تغابن کا دن ہے. اللہ، تغابن کس کو کہتے ہیں؟ سورہ تغابن، پوری سورت کا نام بھی تغابن ہے، سورۃ التغابن. تغابن کہتے ہیں، غبن سے نکلا. غبن کے معنی خسارے کے ہیں، کمی کے ہیں، حسرت کے ہیں، حسرت کے. اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو گھر بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کیا بنائے؟ دو گھر بنائے. ایک گھر جنت میں بنایا، ایک گھر دوزخ میں بنایا. مسلمان کا بھی، کافر کا بھی. ایک گھر جنت میں، ایک گھر دوزخ. پھر جب اللہ تعالی حساب کتاب فرمائیں گے اور جنت والوں کو، اہل جنت کو جنت میں بھیجیں گے، اور دوزخ والوں،
تو جنت والے کو جب جنت میں بھیجیں گے تو اپنے گھر میں جائے گا جو اللہ نے اس کے لیے گھر بنایا تھا. تو جب وہ اپنے گھر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارا جنت کا گھر ہے، دیکھو تمہارا ایک گھر دوزخ میں بھی تھا، لیکن آپ نے چونکہ صحیح فیصلے کیے، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارا، تو اللہ نے آپ کو یہ جنت والا گھر دیا، اس دوزخ والے گھر سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. پھر روایت میں فرمایا کہ وہ دوزخ والا گھر اللہ تعالیٰ کسی دوزخی کو دے دیں گے، اس کے کئی گھر ہو جائیں گے دوزخ میں. اور فرمایا کہ اسی طرح جب اہل دوزخ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجیں گے تو جب وہ دوزخ کے اپنے گھر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارا ایک گھر کہاں بھی تھا، جنت میں بھی تھا، لیکن تم لوگوں نے چونکہ زندگی صحیح طرح نہیں گزاری، صحیح فیصلے نہیں کیے، کس راستے پر آج ہم کہاں. اللہ تعالیٰ اس آدمی کا گھر جو جنت میں گھر تھا، دوزخی کا گھر جو جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے دیں گے. فرماتے کہ یہ ہے تغابن، یہ ہے حسرت، جو اس وقت ہوگی جس وقت حسرت سے کوئی فائدہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اس کے بارے میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں وقت اپنا صحیح دنیا میں فیصلے کر لیتے، اسی طرح حسرت اہل جنت بھی کریں گے، اور وہ حسرت اس بات کی کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اور زیادہ عبادتیں کر لیتے، کاش ہم دنیا میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اونچا مقام دے دیتے، اور زیادہ اونچے درجے دے دیتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے اچانک کچھ قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو جلدی سے اپنی سواری سے اترے اور اترتے ہی فوراً 2 رکعت کی نیت باندھ لی. 2 رکعت کی نیت باندھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیخ کے نمازوں کا وقت نہیں ہے، یہ ایسے نامعقول ہے کہ اس طرح اترتے ہوئے اچانک 2 رکعت کی نیت باندھ لیں. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ آپ نے اس وقت نماز کیوں پڑھی؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے نماز پڑھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی قبر میں جانے کے بعد حسرت کرے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل نماز اور پڑھ لیتا. جب وہ اپنی نمازوں کو دیکھے گا، اپنی عبادتوں کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی کیسی عبادتیں دی ہیں، کہ انعامات دیے ہیں، تو حسرت کرے گا کہ میں اس وقت بھی یہ نماز اور پڑھ لیتا، یہ عبادت اور کر لیتا، مجھ کو یہ بھی مل جاتا، مجھ کو وہ بھی مل جاتا، لیکن اب وہ نہیں مل رہا. اس لیے فرمایا کہ میں اس وقت حسرت کروں، اس سے بہتر ہے کہ ابھی 2 رکعت نماز پڑھ لوں جو پڑھنے کا وقت ہے. تو بھائیو، یہ رمضان اللہ رب العزت نے ہم کو دیا اپنے اعمال نامے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آخرت کے معاملات کو صحیح بنانے کے لیے. اس وقت جتنی ہم سے نیکی ہو سکتی ہے، جتنی ہم سے دعائیں ہو سکتی ہیں، عبادات ہو سکتی ہیں، کوئی بھی قسم کی عبادت ہو جائے، وہ انسان کے آخرت میں کام آئے گی. اس لیے ان ایام کو، جو ایام باقی ہیں، ان ایام کو بہت توجہ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں، اور جو فرائض ہیں، نمازیں، ان سب کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آخری افطار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آخری افطار کے وقت میں
اتنی مغفرتیں اور فرماتے ہیں جتنی پورے رمضان میں مغفرتیں فرمائی ہوتی ہیں، کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان ہے، وہ اگر ادھر ادھر بھٹکتا رہا لیکن آخری وقتوں میں بھی اگر وہ آ گیا اور آ کر اس نے معافی مانگ لی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس لیے یہ ایام غفلت سے گزارنے کے ایام نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو نیک کام اللہ رب العزت نے ہم سے رمضان میں کروائے، وہ نیک کام پورے سال ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس مقدار میں تو نہیں کر سکیں گے، لیکن بالکل یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پہ نماز، رمضان اور غیر رمضان میں صرف ایک روزہ کو تو فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ پر رمضان کے علاوہ میں روزے فرض نہیں ہیں، لیکن نمازیں تو اپنی جگہ پر اسی طرح بدستور لازم ہے جس طریقے سے رمضان میں لازم ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو لازم ہے ہمارے اوپر۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہمیں تو پورے 12 مہینے کا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگوں کی عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ دو کام ہم لوگ نہیں کرتے عموماً۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ کرتے ہیں، فکر کرتے وہ کرتے ہیں۔ ایک تلاوت کلام پاک کا اہتمام۔ اب جب رمضان ختم ہوا تب کر تلاوت چھوڑ دی، بھئی یہ تو رمضان کا کام ہے، یہ کام رمضان کا نہیں ہے، یہ پورے 12 مہینے کا کام ہے تلاوت۔ ہاں اتنی ساری تو نہیں کر سکتے جتنی رمضان میں ہوتی ہے، لیکن بالکل یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دن میں ایک سپارہ پڑھ لو تاکہ مہینہ ختم ہو، صرف قرآن پاک ختم ہو جائے۔ اور فرماتے تھے یہ بھی نہیں کر سکتے تو آدھا سپارہ پڑھ لیا کرو، 10 منٹ لگیں گے، لیکن چھوڑو مت قرآن پاک۔ قرآن پاک بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، انسان کی زندگیوں میں اتنی برکت آتی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ اور دوسری چیز قرآن پاک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے لیے ایک وقت نکالیں جس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، چاہے 10 منٹ رکھیں، چاہے 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا، اللہ نے ہمیں کیا کلام فرمایا، ہمیں کیا احکامات دیے، ہمیں پتہ تو چاہے۔ اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہے رمضان کے بعد۔ جو امور خیر اللہ نے رمضان میں جاری فرمائے وہ رمضان کے علاوہ بھی تھوڑے تھوڑے کرتے رہنے چاہیے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، لیکن جو ہم نفلی صدقات کرتے رہتے ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ صدقۃ ترد البلاء، صدقات جو ہیں یہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تنقص مال من صدقہ، صدقہ سے مال کم نہیں کیا جاتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات ضرور کرتے رہنا چاہیے پورے سال۔ رمضان میں انسان زیادہ کرتا ہے، عام دنوں میں معمول کرے لیکن چھوڑے نہیں۔ تو یہ نیکیوں کا سلسلہ، عبادات کا سلسلہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ کہیں ہمیں بعد میں حسرت ہو کہ کاش ہم زندگی کے ایام کو صحیح گزار لیتے، اس سے بہتر ہے انسان ابھی سے فکر کرے۔ اور انہی میں سے ایک چیز ہے اپنے نام اعمال کو بڑھانے والی چیز، اپنے نام اعمال کو مضبوط کرنے والی چیز، وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ آج ہم لوگ جتنی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں، شاید ماضی میں کبھی بھی ماں باپ اپنی تعلیم و تربیت سے اتنے غافل نہیں تھے۔ تعلیم تو ہم دیتے ہیں، لیکن کون سی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور تربیت کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، یہ معاملہ ہمارا بڑا قابل توجہ ہے، قابل فکر ہے۔ بچے ہمارے ہاں کے وہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن جو چیزیں بچے پڑھتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر قطعاً کوئی خرابی کی بات نہیں، اچھی بات، بہت اچھی دنیا کی تعلیم انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت، نئی سے نئی چیزیں بچوں کو سیکھنی چاہیے۔ موجودہ زمانے کی تعلیم
کمپیوٹر کی تعلیم ہے، میتھمیٹکس کی ہے، اکنامکس کی ہے، فزکس کی ہے، جو بھی تعلیم ہے بہت اچھے طریقے سے سیکھنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کی دوڑ میں کسی کے محتاج نہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان ہونا بھی سخت ضروری ہے، نام کے مسلمان نہیں، ایسے مسلمان کہ جس کو مسلمان کہا جائے، جس کو نمازوں کا پتہ ہو، فرائض و واجبات کا پتہ ہو، اللہ رب العزت نے کن چیزوں سے روکا اس کا پتہ ہو، قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، ایک پکا مسلمان ہو۔ اس معاملے میں ہمارے گھروں میں بے تحاشا سستی کاہلی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کی اور دینی تربیت کی قطعاً ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن فارغ ہے، الا ماشاءاللہ جن کو فکر اللہ نے دی۔ ہمارے ہاں اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے ہاں کے اسکول کالجز ہیں، رپورٹیں آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، وہ ڈرگ مافیا کے اڈے ہیں، اس قدر ڈرگز پھیلی ہوئی ہیں، کوئی حد و انتہا نہیں۔ پھر مخلوط نظام تعلیم، آپ مجھے بتائیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں اور نظام تعلیم مخلوط ہو، اللہ رب العزت نے تو پردے کے احکامات اسی لیے مقرر فرمائے کہ تاکہ انسان پردے کے ساتھ رہے، شرم و حیا کے ساتھ رہے، بے حیائی کے راستے کے پر نہ چل پڑے، ورنہ تو نوجوانوں کی فطرت انسان کی تو بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اس کا نتیجہ بھی کوئی آدمی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ وہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اور جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ہمارے سامنے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم تو ڈگری تو لے رہے ہیں، لیکن ایسی ایسی رپورٹیں ہیں، ایسے ایسے صورتحال ہے کہ الامان والحفیظ۔ پھر جو بچے آج ہمارے ہاں اے لیول او لیول کرتے ہیں، ان کے بارے میں ابھی رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لیول او لیول کے بچوں کی 90% بچے وہ ہیں جو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، جو نہیں رہنا چاہتے پاکستان۔ آپ رپورٹیں پڑھیں ان کی۔ میرے کتنے دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، وہ میرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو بات ہی امریکہ کی اور کینیڈا کی اور یورپ کی کرتے، ان کو پاکستان سے کوئی سروکاری نہیں، انہی کی خبریں سرچ کر کے پڑھتے رہیں گے، انہی کا کرتے رہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا قصور ہے، آپ کیا بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا بھیجیں گے اپنے بچوں کو، کہہ رہے میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں۔ تو آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں تو بچوں کو کس راستے پر آپ ڈال رہے ہو؟ پھر جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان ملکوں میں جو غیر مسلم ممالک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ کے سارے ممالک ہیں، وہاں وہ کس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں؟ لڑکے لڑکیاں بھی اس طرح جا رہی ہیں کہ اکیلی لڑکی جاتی ہے، کوئی اس کا جان پہچان والا نہیں۔ کس ماحول میں پڑھ رہی ہے، کس ماحول میں وہ جا رہی ہے؟ ماں باپ خوش ہے کہ باہر یورپ میں پڑھ رہی۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں، ان کا میں نے اپنے ان کے بیان میں ایک بات سنی ان کے بارے میں۔ وہ فرماتے تھے کہ جو خاندان یا جو لوگ اب سے 100 سال پہلے ان ممالک میں گئے تھے، آج ان کی نسل میں کوئی مسلمان باقی نہیں بچا، کوئی مسلمان باقی نہیں بچا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنریشن ہے یہ آپ کی ہے، جو آپ لے کر آئے ہو ساتھ، ان کو آپ جس طرح تربیت دینی ہے دے لو آپ، لیکن ان کی جو اگلی جنریشن ہوگی نا وہ ہماری ہے، وہ آپ کی نہیں۔ تو ایک جنریشن دوسری جنریشن پاکستان سے، اپنے ماضی سے وہ کٹ چکے، آپ بھول جائیں ان کو، آپ رشتہ ہے ان کا کہ ہاں جی آپ کے فلانے وہ ہیں،
باقی ان کو کوئی مطلب واسطہ آپ کا ہم سے اور ہمارا ان سے نہیں. دیکھ لو آپ. میرے ایک دوست فرماتے جو امریکہ میں رہتے ہیں، میرے سے کہنے لگے کہ یہ تو جملہ آپ بہت سنتے ہو کہ صاحب امریکہ میں اسلام بہت پھیل رہا ہے، یورپ میں اسلام بہت پھیل رہا ہے. کہہ رہے کبھی کوئی آپ کو اگر کیلکولیشن کر کے بتائے نا اس بات کی کہ امریکہ اور یورپ میں مرتد کتنے ہو رہے ہیں، اسلام کتنا چھوڑ رہے ہیں، تو ان کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد جو مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی ملک کے دورے پہ تھا، تو ہم جب موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے تو وہ برف باری کی وجہ سے بلاک ہو گئی. تو ہمارے جو ساتھی تھے وہ ہمیں برابر کے کوئی شہر تھا وہاں لے آئے. اب ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں جائیں، کیا کریں. وہاں ہمارے ساتھ دو واقعات پیش آئے. تو ہم قریب میں کوئی اسٹیشن تھا، تو ہم نے وہاں جا کر معلومات کرنی چاہیے کہ یہاں پر کوئی ہوٹل ہے جہاں پہ ہم تھوڑی رات گزار لیں. تو وہاں ہمیں 2-3 لڑکے ملے جن کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھیں، بالکل نوجوان لڑکے تھے. اور ہمیں دیکھ کے، چونکہ ہم ابھی اسی ہولیے میں تھے، ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے، وہ مقامی تھے، جماعت کے ساتھی تھے. تو اس نے ہمارے قریب آ کر کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ 2-3 لفظ اس نے بولے. تو میں سمجھا کہ مسلمان ہیں. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. خیر انہوں نے بات کی ان سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے اسلام کے بارے میں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بس یہ ہماری آخری حد ہے. تو اس نے بتایا کہ میری ماں عرب ہے، میری ماں عرب میں پڑھنے آ گئی تھی یہاں پہ. پھر یہی اس نے کسی گورے سے شادی کر لی، غیر مسلموں میں شادی ہو گئی. اب جو نوجوان جو اولاد ان کی پیدا ہوئی وہ یہ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ ان کی اولاد، یہ آمدنی ہوئی ان کی. ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک اور عرب ساتھی ہے، وہ اس نے کہا کہ میرے گھر میں آ جائیں. میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم سب ساتھ تھے. تو چونکہ آپ کی اچانک موٹر وے بلاک ہو گئے، اچانک ہمیں پروگرام بدلنا پڑا، تو انہوں نے کہا رات میرے گھر میں گزار لیں. وہ عرب ساتھی تھے. ہم ان کے گھر میں چلے گئے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی سسرال میں چلا جاتا ہوں، آپ سب لوگ اس میرے گھر میں رہ لیں. اب ہماری نمازیں بھی نہیں ہم نے پڑھی تھی. اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا نمازیں بچھائیں تو ہر جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی صورتی رکھی ہوئی ہے. مورت نہیں ہوتی، صورت، مجسمہ رکھا ہوا، جو عیسائیوں کیا ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھے کہ یہ جو عرب ہے غالباً عیسائی ہے، مسلمان نہیں. اب نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں، ہر جگہ وہ مورتی سی رکھی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی. خیر ہم نے ان کو ہٹا کے نماز پڑھی اور ہم یہ سمجھ کر سوئے کہ ہم کسی عیسائی کے گھر میں رک گئے. کوئی حل نہیں تھا ہمارے پاس. صبح کو وہ عرب میں دوبارہ آگے پوچھنے کے لیے کوئی ضرورت ہے، کیا ہے، خیر خیریت. تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں. آپ کو کیا شبہ کیوں ہوا؟ ہم نے ان کو بات بتائی کہ شبہ اس لیے ہوا کہ آپ نے جگہ جگہ مورت رکھی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی. کہنے لگا میں مسلمان ہوں لیکن میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. اسے پتہ نہیں کون سے عرب ملک کا نام بتایا، میں وہاں کا ہوں. میں پڑھنے کے لیے آیا تو میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، پھر میں نے یہیں شادی کر لی. مجھے خود اپنے دین کا پتہ نہیں تھا. پھر میری بیوی جو ہے یہ مقامی تھی، کسی لڑکی سے شادی ہوئی. اب میرے جو بچے ہیں تو ماں ان کو چرچ میں لے جانے لگے. میری پوری نسل عیسائی ہے، یہ پوری نسل میری عیسائی. میرے بھائیوں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات، سینکڑوں. میرے کتنے جاننے والے ایسے ہیں جن کے ماں باپ بھی نیک، جن کے نانا نانی بھی نیک، بڑے نیک. جوان اولاد عیسائی میں مرتد ہو گئے، اچانک مرتد ہو گئے. گلے میں وہ کیا کہہ رہے سگیب ڈال لی اور کہا کہ بس آج سے میں عیسائی ہو گیا. میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، میری خواتین موجود ہیں، میں اپنی بہنوں ماؤں سے عرض کرتا ہوں، خدارا اپنی نسلوں کو سنبھالو. اتنے برے حالات ہماری نسلوں کے ہیں. جس رخ پر ہماری نسل چل رہی ہے، ہمارے اس دور کے اور بچے چل رہے، جو جا چکے وہ شدید خطرے میں ایمان کے لحاظ سے. دولت تو ان کو مل جائے گی، دولت کا کیا ہے، ڈالر کما لیے، پاؤنڈ کما لیے، یورو کما لیے، لیکن نسل عیسائی بن گئی تو بچا کیا یہ کمائی ہے انسان کی
کہ چند ڈالر پاؤنڈ کما کر اپنی نسلوں کو عیسائی بنا دیے. یہ آمدنی ہم نے کی. اور جو پاکستان میں ہیں وہ ذہنی طور پر ہمارے اور آپ کے ہیں ہی نہیں. آپ دیکھ لو جا کر ان کی نسلوں اولادوں کو, وہ ہے ہی نہیں ہماری نسل. وہ کہنے کو لباس پوشاک کے لحاظ سے ہمارے, لیکن اب مزاج کے لحاظ سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے وہ ہماری نسل نہیں. یہ شامت اعمال یہ حکومت کی بھی ہے غلطیاں اور ہماری بھی ہے کہ ہم ایسے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جہاں پر وہ بچے ہمارے ذہنی فکر کے بچے نہیں ہیں. اپنے ملک کی قدر کرنا سیکھیں. ہم لوگ اپنے ملک کی خرابیاں بتاتے ہیں, کبھی اپنے ملک کی اچھائیاں نہیں بتاتے. ایک چینل والے ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے دارالعلوم, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو لینے کے لیے. اس زمانے میں یہ بم دھماکے وغیرہ ہو رہے تھے, جہاں کوئی بم دھماکہ ہوتا تھا علماء کا انٹرویو کرنے پہنچ جاتے تھے. میں ان سے کہتا تم علماء کا کیوں انٹرویو کرتے ہو بھائی؟ بم دھماکہ ہوا, تم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے جا کر کیوں نہیں انٹرویو کرتے کہ بم دھماکہ کیوں ہوا؟ آپ علماء کے پاس کیوں آتے ہو؟ ان کا کیا قصور ہے اس بم دھماکے میں؟ بھائی آپ اب جا کر پولیس سے پوچھو, آپ جا کر فوج سے پوچھو, آپ جا کر جو بارڈروں کے اوپر فورسز لگی پڑی ہیں ان سے جا کر پوچھو. آپ علماء کے پاس کیوں آ رہے ہو انٹرویو کرنے؟ کوئی عالم لگا ہوا تھا کیا اس کے اندر؟ کسی عالم نے اعلان کیا تھا کہ جا کے بم دھماکہ کرو؟ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس تصویر آ رہی ہے, دنیا بھر کا اسلحہ موجود ہے, تو آپ جا کر ان سے پوچھو نا کہاں سے اسلحہ کہاں سے آیا. علماء سے کیا پوچھتے ہو؟ تو ان چینل والوں میں سے ایک چینل سے میں نے کہا کہ آپ ہر برائی آپ پاکستان کی بتاتے ہو, کبھی کوئی اچھائی بھی بتائیے اپنے پاکستان کی. کوئی اچھائی ہے ہمارے ملک میں کہ نہیں ہے؟ میں ایک مرتبہ پشاور گیا ہوا, کئی سال پرانی بات. میں جب پشاور گیا ایک دن کے لیے گیا تھا, وہاں پہ ایک لیکچر تھا ایک یونیورسٹی کسی ادارے میں. میں جب اپنے ہوٹل میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ جی کراچی میں بارش بہت ہوئی ہے. میں نے جب خبروں کو چیک کیا تو ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ کراچی میں یہ بارش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایک ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی ڈوب گیا. میں سمجھا کہ شاید میری کل جو واپسی میں کل کراچی نہیں جا سکتا واپس. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے گھر فون کیا, انہوں نے کہا بارش تو بہت زیادہ تیز ہوئی. پھر میں نے کہا لے بھائی یہ تو آج کل تو واپسی مشکل ہے, اور میرا اپنا کوئی ذہن پہلے سے پروگرام تھا. مگر اپنے پروگرام پر اگلے دن لیکچر سے فارغ ہو کے میں ایئرپورٹ پر آیا اور کراچی آ کے اترا. آپ یقین مانے آرام سے چلتا ہوا گھر پہنچ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم تباہ ہو گئے, کراچی ختم ہو, ڈوب چکا کراچی. ان چینلوں کی آپ اگر خبروں کو پڑھو, تو میں نے ان چینل والوں سے کہا کہ آپ کو پاکستان کی کوئی اچھی خبر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کہہ رہے نہیں ہم بتاتے. میں نے کہا نہیں بتاتے آپ پاکستان کی اچھی خبر. آپ پاکستان کی اچھائیاں بتاؤ. خرابیاں کس ملک میں نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں خراب. آج آپ کا دبئی, دنیا گھومنے جاتی ہے دبئی, اب سے 30 40 50 سال پہلے دبئی کیسا تھا؟ ہم سے بھی بدترین حالت میں تھا. جس طرح آج گوادر ہے اس سے بھی گیا گزرا, گوادر سے بھی گیا گزرا دبئی تھا. اس قوم نے محنت کی, اس قوم نے تعلیم دی, اس قوم نے ترقی کر لی. آج ہمارے حالات خراب ہیں تو ہماری وجہ سے, ہم اتنے پیچھے نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارا ملک تباہ ہو چکا, ہمارا ملک کسی کام کا نہیں ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ملک حقیقت میں ملک بہت اچھا ہے. ہم نے خرابی کی بھی, خرابی ہمارے اور آپ میں, خرابی ہماری ہے. ہماری تعلیم کا نظام خراب ہے, کرپشن عام ہے, ڈکیتیاں چوریاں کر رہی ہیں. اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگوں کا قصور ہے. اگر محلے کے لڑکے ڈکیتیاں کرتے تو ماں باپ کو پکڑو جا کر کے انہوں نے کیا تربیت اپنے بچوں کی. اسکولوں کو جا کر پوچھو کہ تمہارے اسکول کا فاروق التحصیل فلانا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈکیتیاں کر رہا ہے, تو آپ اپنے اسکولوں کا نظام کو ٹھیک کرو. ملک کی تو خرابی نہیں ہے, یہ ملک تو اسلام کا گہوارہ ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو دوسرے ملک میں بھیجو گے, آپ یقین مانو وہاں سب کچھ ملے گا, دنیا بہت ملے گی, لیکن ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے. اپنی اولاد کو برباد کر کے رکھ دینا, اپنی اولاد کو برباد کرنا.
انسان کے نام اعمال کی بنیاد، انسان کے نام اعمال کو بڑھانے میں ماں باپ اولاد کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ جو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان بچوں کو جب ابھی تراویحوں میں لائے ہوئے ہو، ابھی سے اگر یہ بچے تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا بڑے ہو کر ان کو کوئی ذرا سی پریشانی ہوگی تراویح پڑھنے میں؟ ان کو کیا پریشانی ہوگی؟ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے روزے رکھ رہے ہیں جب سے ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھے، گرمی کے دن تھے، بچے روزے رکھ رہے ہیں، جب ان پر فرض ہوں گے تو ان کو کوئی مشکل ہونی ہے روزہ رکھنے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کان ابوہما صالحا، ماں باپ نیک تھے، بچے بھی نیک ہو گئے۔ جیسی تربیت دو گے ایسا بچہ بنے گا۔ اپنے نام اعمال کی فکر جب ہم کی بات کرتے ہیں رمضان کے اندر معافی مانگنے کی، تو آپ یقین جانیے آپ کے نام اعمال کو بڑھانے میں اولاد بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کو اولاد اتنا اونچا پہنچا دے گی اپنے نیک اعمال سے، شاید آپ کے نیک اعمال اتنا اونچا نہ پہنچائیں آپ کو۔ اولاد ضائع کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ ہم جس رخ پر چل رہے ہیں ہم اپنی اولادوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے تو قصور بچے کا ہے کہ ماں باپ کا؟ 1% بچہ ہوگا جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہوگا، 1% ہوگا، 99% بچہ ماں باپ کی بات مانتا۔ یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے ماں اور باپ کے دل میں بچے کی محبت ڈالی، دنیا سے لڑ جائے گا وہ آدمی ماں باپ بچے کے خاطر۔ اسی طرح بچہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 1% بچہ ہوگا جو نہیں مانتا، 99% بچہ ماں باپ کی بات مانتا۔ اگر وہ تربیت کے معاملے میں ماں باپ کا اثر قبول نہیں کر رہا ہے، وہ کیوں تربیت نہیں کر رہے؟ کیوں بچوں کو انہوں نے نمازیں نہیں سکھائی؟ کیوں بچوں کو قرآن پاک نہیں سکھایا؟ کیوں انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ حلال اور حرام کے مسائل نہیں سکھائے؟ آج کیوں بچہ ڈکیتیاں کر رہا ہے؟ کیا وجہ پیش ہے یہ ڈکیتیاں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے؟ کیا حلال نہیں مل رہا اس ملک کے اندر؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے کے بعد قبر میں جس چیز کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد اچانک انسان کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ آدمی کہے گا یا اللہ انا حاضی، یا اللہ میں کیسے میرا درجہ بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ اولاد یہ، اس لیے بھائیوں یہ ہمیں بڑے رمضان کی ساعتیں ہیں، بڑی توجہ طلب ساعتیں ہیں۔ ہم گھر کے ماحول پر توجہ دیں، اپنے اولاد کو مسلمان بنائیں، اپنے اولاد کو نیک ملکوں، اپنے اسلامی ملکوں میں رکھیں، اور اپنی اولاد میں اس بات کی فکر کریں کہ ہماری نسل بعد نسل دین چلتا رہے۔ جیسا بھی مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ مدرسہ بے شک نہیں رہا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے تو فائدہ پوری دنیا اٹھا رہی ہے نا، اور دیگر ائمہ کی کتابوں سے پوری دنیا فائدے اٹھا رہی ہے۔ تو ہمارے یہ ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، ان کے فضل آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے، پوری دنیا میں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ دینی تعلیم میں پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے تو غلط میری بات نہیں ہوگی، اور وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری سیکٹر کی بات نہیں ہے، یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے۔ تو جب یہ بات ہے ہم اپنی اولادوں کو کیوں برباد کریں؟ اس لیے ہم گھر پر توجہ دیں، بچوں کو ہم دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہمیں اسلامی ملکوں میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، ہمیں عیسائیوں کے درمیان میں نہیں رہنا، ہمیں یہودیوں کے درمیان میں نہیں رہنا کہ قبر ہماری یہ بنی ہوئی برابر میں ایک یہودی کی قبر ہے، اس کے برابر میں ایک عیسائی کی قبر ہے۔ ایک آدمی نے علامہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت جب ہر انسان اپنی اپنی قبر میں جائے گا اور ہر ایک سے اپنی اپنی قبر کا سوال ہوگا، تو پھر یہ کیوں خواہش کرتے کہ میری قبر جو ہے فلانے بزرگ کے برابر میں ہو،
قسمت کسی انسان کی ہو تو کوئی صحابی یا تابعی کے برابر میں قبر مل جائے. ایسے لوگ کیوں سوچ کہتے ہیں جب ہر ایک کا اپنی اپنی قبر میں سوال ہوگا. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سے کسی نے سوال کیا تو ایک آدمی نا اس زمانے میں ہاتھوں کے پنکھے ہوتے تھے جھلنے والے, تو کوئی آدمی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پنکھا جھل رہا تھا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو آدمی پنکھا جھل رہا ہے مجھے جھل رہا ہے تمہیں جھل رہا ہے, مجھے میرے لیے پنکھا کر رہا ہے یا تمہارے لیے کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے کر رہا ہے. کہہ رہا ہوا تمہیں آتی ہے؟ کہہ رہا آتی ہے. کہہ رہا بس یہی ہوگا قبر کے اندر, یہ قبر میں ہوگا کہ جب اللہ کی رحمتیں ایک قبر والے پر اتریں گی تو برابر والا بھی ہوگا. تو جب ہماری علمان والحفیظ, جب برابر میں کوئی یہودی پڑا سو رہا ہے, کوئی برابر میں کوئی عیسائی کی قبر ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی رونق تھوڑے دن کی ہے اور بھوکا پاکستان میں کوئی نہیں مر رہا. محنت کریں گے الحمدللہ بہت ترقی کر جائیں گے, لیکن اپنی نسلوں کو بچا کر رکھیں, اپنی بچوں کو دین دیں, اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں, اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں. اور یہ ایام رمضان المبارک کے اپنے بچوں کو ان اجتماعات میں لے کر جائیں کہ بیٹا دیکھو قرآن پاک کی ایسی محافل ہوتی. جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی سنایا قرآن کریم, کتنا پیارا قرآن شریف پڑھ رہے. ہمارے بچے یہ پڑھیں, ہمارے بچے دنیاوی علوم حاصل کریں, بڑے بڑے تجربے کریں, بڑے بڑی اداروں میں جا کر کام کریں. اور دیکھیں انسان کہاں سے کہاں جاتا ہے. ہمارے علماء سے یہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں ہم لوگ سائنس کیوں نہیں پڑھاتے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اول تو یہ کہ ہم لوگ سائنس پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس بھی پڑھاتے ہیں, میٹرک تک پڑھاتے ہیں, لیکن میں نے ان سے کہتا ہوں ہمارا سوال آپ سے, آپ کی سائنس کے بڑے بڑے ادارے, ہر یونیورسٹی میں سائنس کے ڈپارٹمنٹ ہے, کروڑوں روپے کی ایڈ آپ کو آتی ہے, گرانٹ ملتی ہے, آپ نے کیا تیر مارا سائنس کے میدان میں؟ آپ بتائیں آپ نے کیا تیر مارا؟ ہم سے کیا سوال کرتے ہو آپ کہ آپ نے کیا سائنس کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ نے تو پڑھائی نا, آپ بتائیں آپ نے کیا تیر مارا؟ کیوں پاکستان دنیا کے 125ویں 26ویں نمبر پہ کھڑا ہوا ہے؟ لا ہم پڑھاتے, کیوں ہم لا کے اندر 126ویں 27ویں نمبر پر آ رہے ہیں؟ رونا تو ہمارا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ملک بھی ہم نہیں بچانا ہے, کوئی باہر کی طاقت نے آ کے ملک نہیں بچانا. جو ممالک آج ترقی یافتہ ہیں وہ اب سے 20 30 40 50 سال پہلے وہ ہم سے بھی بدتر حالت میں تھے, اور آج ترقی کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے بھائی یہ بات ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, اپنے ملک کو بنائیں, اپنے ملک کو بچائیں. کوئی باہر سے اللہ کوئی آسمانی فوج نہیں اترنی, سب کچھ ہمیں خود کرنا ہے. اس لیے اپنے ماحول کو جتنا دینی بنائیں گے, جتنا اخلاقی بنائیں گے, جتنا تربیت دیں گے, اتنا اللہ رب العزت ہم سب کو ترقی عطا فرمائیں گے, دین کی بھی اور دنیا کی بھی. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دعا تو ہو گئی, میں نے کہا بس چلیں تھوڑی سی تبرک کے لیے دعا کر لیتے. دعا تو اصل ہو چکی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما, آج کی رات کی برکت نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی رات میں جو انسان بے قدرہ تھا عبادت کر کے اللہ کے نزدیک وہ قدر و منزلت پانے والا ہو گیا. یا اللہ ہمیں قدر و منزلت عطا فرما, ہمارے ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما, جنت الفردوس ہم کو عطا فرما, دنیا کے ہر قسم کے مسائل مصائب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما, تعلیم پیدا فرما, اخلاقیات پیدا فرما, دنیا کی بھی بہترین تعلیم عطا فرما, دنیا کی بھی بہترین تعلیم عطا فرما. اخلاق بھی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عطا فرما, سنت کے مطابق عطا فرما. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا تو میں نے کہا بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے, بس انفرادی اپنی عبادتوں پر توجہ دیں, اللہ سے دعائیں مانگیں. یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی راتیں, ان میں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں.